سبحانك يا الله نويت سنت الابتکار. نويت سنة الابتكار. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 سے 68 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا. وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، مگر کھیل اور تماشا. دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ضرور وہی سچی زندگی ہے. حیوان سچی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں، فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کشتی میں، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین. فلما، پھر جب، نجاہم، وہ بچا کر انہیں لاتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، جبھی وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو ہم نے عطا کیا انہیں، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں. فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے. اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا جعلنا، کہ ہم نے بنائی، حرمن، حرمت والی زمین، آمنا، آمنا ویتخطف، امن، امان والی، اور اچک لیا جاتا ہے، یتخطف، اچک لیا جاتا ہے، الناس، لوگوں کو، من حولہم، ان کے آس پاس سے. افبالباطل، تو کیا باطل پر، یؤمنون، وہ یقین کرتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم، ممن افترا، اس سے جو بہتان باندھے، علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب اللہ بالحق، یا جھٹلائے حق کو، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے. الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوی للکافرین، کافروں کے لیے ٹھکانہ. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے، پھر بچے بکھر جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں.
یہی حال دنیا کا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے زائل ہو رہی ہے، جا رہی ہے، اور موت یہاں سے ایسی ہی جدا کر دیتی ہے جیسے بچے کھیلتے کھیلتے منتشر ہو جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے بچے کھیلتے ہیں پھر منتشر ہو جاتے ہیں. یہی زندگی دنیا کی زندگی ہے. اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے. یہ زندگی مستقل نہیں ہے، سچی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے. کہ وہ زندگی پائیدار ہے جو اس کے بعد زندگی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، وہ دائمی زندگی ہے، اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی ہے. یہ تو زندگی نہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. اور کیا ہی اچھا تھا اگر وہ مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے. اگر ایسا ہوتا تو فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے. اور کافروں کا کیا، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ہی یہ بتاتا ہے، ہمارے سارے کام ہی ایسے ہیں، زندگی کی شیڈول ہی ایسا ہے کہ ہم نے اسی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اسی کے لیے ٹائم ہے، اسی کے لیے سوچنا ہے، اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، سارا اسی کے لیے ہے. آخرت کے لیے نہیں سوچتے کہ میں نے نیکیاں کیسے بڑھانی ہے، جنت کے مقامات اعلیٰ درجات کیسے حاصل کرنے ہیں، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے. اس کے لیے کوئی عقل نہیں لڑائے گا. ہاں، دنیا کے معاملات کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے دماغ بڑا تیز ہمارا، بہت عقل لڑاتے ہیں، تیز طراز بنتے ہیں. لیکن حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت اچھی کر لے، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ حقیقی عقل مند انسان ہے. یاد رہے، دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات آئی، اور انبیاء کرام کی تبلیغ کے جو مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا، جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، ان کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس دنیا کی محبت سے بچائیں. اس لیے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت بیان فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کیسے دنیا کی مذمت بیان فرمائی. سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے. اس بکری کے پاس جو مری ہوئی تھی گزرے تو فرمایا، کیا جانتے ہو اس بکری کی ویلیو اپنے گھر والوں کے سامنے کیا ہے؟ کس قدر یہ بکری گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ جی ہاں حقیر ہے، اسی لیے تو گھر والوں نے پھینک دیا، مردہ بکری کو گھر سے نکال کے پھینک دیا، حقیر تھی، کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے پھینکا. ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے، اس سے بھی ہلکی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ویلیو، دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے اللہ کی، ہاں، تو وہ اس سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. جو دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. بس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح. حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے، سارے مانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی مانتے ہیں مرنا ہے، آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش کس کے لیے کرتے ہیں؟ دھوکے والے گھر کے لیے. ہماری ساری کوشش اس دھوکے کے لیے، دھوکے والے گھر کے لیے، عارضی گھر کے لیے، جو مستقل ہمارا گھر ہے، جس کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کے لیے کون کوشش کرتا ہے؟ صورتحال ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نہیں، دین دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلیں، وہ ساتھ بھی تو نہیں لے کے چل رہے. ساتھ ساتھ لے کے چلنے سے مراد ہے کہ 12 گھنٹے چلے دنیا کے لیے، 12 گھنٹے آخرت کی تیاری کے لیے. کون ہے جو 12 گھنٹے یا آدھا ساتھ ساتھ لے کے کون چل رہا ہے؟ 12 گھنٹے کا 2-4 گھنٹے نہیں ٹائم نکلتا، فرض نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، باقی تو معاملات الگ رہ گئے.
تو ہم ساتھ ساتھ بھی نہیں لے کے چل رہے، شاید چند پرسنٹ بھی نہیں آخرت کی تیاری کر رہے. ساری تیاری، ساری کوشش، ساری سوچیں، تھنکنگ، پلاننگ، اسکیجول، ہر چیز دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے. اور دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ آج ہی آخری دن ہو، شام زندگی میں آج کی آئے نہ آئے، کچھ پتہ نہیں. اور عقل مند وہی ہے کہ جو کل کے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. یہ زندگی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو عنقریب جان لیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے. دوران سفر جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تو وہ لوگ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور اللہ کو پکارنے لگتے تھے. ساتھ لے کے بتوں کو جاتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے بتوں کو پھینک دیتے تھے، یا رب یا رب، پھر اللہ کو پکارنے لگتے تھے. لیکن امن پانے کے بعد پھر اسی طرح شرک کرنے لگ جاتے تھے. ان کی اس حماقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب کافر لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سفر کے دوران انہیں ہوا مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے شرک اور اناد کے باوجود بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو پکارتے. اور اس وقت ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لاتا ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے، انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر وہ شرک کی صورت میں ہماری دی ہوئی نجات والی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو ان قریب وہ اپنے کردار کا نتیجہ دیکھ لیں. یاد رکھ، مخلص ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں. اور جب کوئی پریشان کن صورتحال پیش آتی ہے اور اللہ اس سے رہائی دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے. مگر کافروں کا حال اس کے برعکس ہے. لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ بھی کافروں سے پیچھے نہیں ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. سارے ورد وظیفے یاد آ جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی، فلاں آیت کا وظیفہ پڑھو، فلاں سورت کتنی بار پڑھو، سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. اور شاید نماز نہ پڑھیں، باقی سارے وظیفے پورے کریں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں جو فرض ہے. اور بڑی عاجزی اور گریہ افزاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے پرانی روش پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہ. اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیا مکہ والوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ مکرمہ کی حرمت والی زمین ان کے لیے امن و امان والی بنائی کہ اس سرزمین میں رہنے والے امن و امان سے رہتے ہیں، جبکہ ان کے آس پاس کے لوگ قتل بھی کیے جاتے ہیں، گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. اس امن و سکون کی نعمت پر تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کی حالت یہ ہے بتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کفر کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک ٹھہرائے یا جب اس کے پاس حق آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے. بے شک ایسے ظالموں اور حق کے منکروں کا ٹھکانہ جہنم کی. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ان میں سے 5 صورتیں یہ ہیں: کافر کا بت پرستی کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. کتاب اللہ میں اپنی طرف سے خلط ملط کر دینا، کہہ دینا یہ اللہ کا کلام ہے.
نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ انہیں اللہ نے نبی نہیں بنایا، جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ اللہ کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے عام لوگ باتوں باتوں میں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. اب کنفرم نہیں ہوتا وہ اللہ کا فرمان ہے یا کیا ہے. حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے، کسی ولی کا قول ہے، کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کرو، اللہ نے فرمایا یہ کرو، اللہ نے یوں فرمایا. تو یوں اللہ پر اس ہر بات کا پتہ ہوتا نہیں ہے، بیسک چیزوں کا بھی دین کی، اور ہر بات کو اللہ کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں بھی اس طرح کی کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی نسبت کسی بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو پھر بڑا گناہ. لہذا جھوٹ اور جھوٹی حدیث گھڑ کر یہ کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، یہ سخت جرم ہے. اس لیے جب تک ہمیں 100% کنفرم نہ ہو کہ یہ حدیث پاک ہے یا اللہ کا یہ فرمان ہے، اس وقت ہمیں اس طرح اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.